قبائلی سطح پر پشت پناہ ایک شخصیت، ایک ہی سال میں دونوں۔ اچھا، قریش کا، ان کے سرداروں کا حوصلہ جوان ہو رہا ہے، راستہ کھل گیا، دارالندوا میں بیٹھ کر مشورے ہو رہے، قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، قصہ چکا دیا جائے۔ اب حضور بھی حالات کے تیور کو دیکھ رہے، ایک کوشش آپ کرتے ہیں کہ مکہ، یہاں تو اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، شاید طائف میں اللہ تعالیٰ کسی کو، کسی بڑے سردار کو اس بات کی توفیق دے دے کہ وہ میری رفاقت اختیار کرے۔ طائف کا سفر کیا، سن 10 پیدل کیا، تنہا بے ایمانہ کہ صرف حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے، حضرت ابوبکر بھی ساتھ تھے۔ یہ وہ سفر ہے کہ جس میں وہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ تھے۔ عام راستہ چھوڑ دیا، اندیشہ تھا کہ قتل کر دیے جائیں، بڑا دشوار گزار راستہ پہاڑی اختیار کیا، طائف میں پہنچے ہیں، ایک رئیس سے ملے، اس نے بڑا ہی جگر سے پار ہو جانے والا جملہ کہا، میں تم سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا، تم اگر جھوٹے ہو تو اس قابل نہیں کہ تمہیں منہ لگایا جائے، اور اگر تم سچے ہو تو کہیں تمہاری اگر ہم نے توہین کر دی تو عذاب آ جائے گا، تو میں تو بات ہی نہیں کرتا۔ 3 سرداروں سے ملے، تینوں نے ایسے ہی جواب دیے۔ اب وہ طائف کی گلیاں ہیں اور رحمت للعالمین ہے، سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین، ان میں سے کسی بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن عالم واقعہ میں ہو کیا رہا ہے؟ طائف کی گلیاں ہیں اور اوباش لوگوں کو پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ ذرا ان کی خبر لو، ان رسول صاحب کی، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کا نشانہ بنا کر پتھر مارے جا رہے ہیں، جیسے نقشہ ہوتا ہے آپ کی گلیوں میں کہ کوئی دیوانہ اور اس کے پیچھے اوباش لوگ لگے ہوئے ہوں، بچے ہوں، تالیاں پیٹی جا رہی ہوں، یہ نقشہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتھر لگ رہے ہیں، خون جاری ہے، نقاہت طاری ہو گئی ہے، ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں تو 2 گنڈے آئے ہیں، ایک نے ادھر سے ہاتھ ڈالا ہے بغل میں اور ایک نے دوسرے میں، اور کھڑا کر دیا، چلو۔ یہ ہے وہ قسم پرسی، یہ ہے وہ رسوا سرے بازارے، شوق ستمگارے، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار۔ وہ 3 سال کی قید اور یوم طائف کی یہ رسوائی، واپس آئے ہیں، پھر وہی میں کہوں گا ناکام، لیکن ناکام اس دنیاوی سطح پر۔ یہ نقطہ عروج ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی مصائب کا، ذہن میں رکھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ مدنی دور میں سوال کیا، ان کے اپنے شعور کی جو عمر ہے اس میں یوم احد سب سے زیادہ سخت دن تھا حضور کے لیے، تو پوچھا حضرت عائشہ نے کہ آپ پر یوم احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی آیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن۔ احد کے دن تو آگے پیچھے حضور کے جانصاف تھے، لوگوں نے اپنے سینے جو ہے ڈھال بنائے ہوئے تھے، چھلنی کرا لیے سینے اپنے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ تنہا غلام کا تو کوئی سٹیٹس نہیں تھا اس معاشرے میں۔ یہ جو حالت ہے در حقیقت یہ نقطہ عروج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مصیبت۔ چنانچہ جب آپ واپس آئے ہیں طائف سے، ایک جگہ تھوڑی دیر بیٹھے، طبیعت امڈی، جذبات امڈے،
وہ جو دعا ہے اس وقت کی مناجات کلیجے میں شگاف ڈالنے والی. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یجہمنی او الی عدو ملکت امری. اے اللہ تیری ہی جناب میں شکایت لے کر آیا ہوں، شکوہ لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا. حوانی علی الناس، لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے اس کا رونا کہاں روں. تو ارحم الراحمین ہے، تو کمزوروں کا رب ہے، رب المستضعفین وانت ربی، اور میرا رب ہے. مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ مجھے دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جس طرح چاہے ستائے؟ کیا میرا معاملہ دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جو چاہے کر گزرے؟ لیکن پھر ذرا رنگ بدلتا ہے اس دعا کا، ذرا دیکھیے. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات الا یحل بی غضبک فلا ابالی. اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، تیری رضا اسی میں ہے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. فلا ابالی، کوئی پرواہ نہیں، ہو جو ہو، تیری مرضی پوری ہو. میں تیرے ہی روح انور کی زیار کی پناہ میں آتا ہوں. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات. یہ ہے اصل میں وہ مقام. سورہ آل عمران میں ایک آیت آئی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ایک وقت آتا ہے کہ رسول پکار اٹھتا ہے کہ اللہ مدد کب آئے. ایک وقت آتا ہے کہ بالکل اندھیارا ہے مایوسی کا، کہیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، کدھر جاؤں، سارے راستے بند ہیں. اس وقت جب رسول پکارتا ہے، وہ جو حضرت نوح نے ندا بلند کی تھی، انی مغلوب فانتصر، اے رب میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، مدد فرما. پھر مدد آ جاءہم نصرنا. چنانچہ ملک الجبال حاضر ہوتا ہے خدمت میں. اللہ نے بھیجا ہے اگر آپ چاہیں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے اور طائف کے رہنے والے اس میں سرما بن جائیں. نہیں، کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو توفیق دے، اور توفیق دی. محمد ابن قاسم باب الاسلام میں اسلام لانے والے، اس صنم خانہ ہند میں توحید کا پیغام لانے والے کون تھے؟ ثقفی، بنو ثقیف میں سے تھے، طائف کے رہنے والے. بہرحال مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ طائف کا دن حضور کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک موڑ ہے. اس دن تک گویا کہ اللہ نے اپنے نبی کو لوگوں کے حوالے کیا ہوا تھا، جو چاہو کر لو ہمارے نبی کے ساتھ، کھلی چھوٹ ہے، تم جس طرح چاہو ستا لو، جس طرح چاہو آزما لو، ان کے صبر کا امتحان لے لو، انہیں ٹھوک بجا کر دیکھ لو، ان کی استقامت کا امتحان لے. کوئی بھی مافوق الفطری رکاوٹ یا مدد جو ہے وہ نہیں آئی. 10 سال ہے، یہ ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے، ذہن میں رکھیے. سن 10 نبوی ہے یہ. 10 سال تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس کیفیت سے دو چار رہے کہ اللہ کی کوئی
غیبی مدد جس کو کہتے وہ نہیں آئی. خالص زمین پر قدم بقدم چل کر جو بھی دنیا کا طریقہ ہے، جو بھی مسائل آتے ہیں، جو بھی ناکامیاں ہوتی ہیں، جو بھی رسوائیاں ہوتی ہیں، جو الزامات لگتے ہیں، جو استہزاء ہوتا ہے، جو تمسخر ہوتا ہے، جو ستایا جاتا ہے، وہ سب کچھ ہوا محمد الرسول اللہ. البتہ ہر چیز اپنے عروج کو پہنچ کر، کلائمیکس کو پہنچ کر اینٹی کلائمیکس پر آتی ہے. طائف کا دن حضور کے لیے شخصی طور پر وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ آپ کے لیے گویا کہ وہ آخری حد آ پہنچی. اب اللہ کی طرف سے ایک اسپیشل پروٹیکشن حاصل ہو گئی. واپس آئے ہیں، مکے میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا. مکے سے تو گئے ہی اس لیے تھے کہ قتل کے فیصلے ہو رہے تھے. دنیاوی اعتبار سے بے نیل مرام واپس آئے ہیں. کوئی کامیابی طائف میں حاصل نہیں ہوئی. مکے میں تو آج تک ایسا دن آیا بھی نہیں تھا جو طائف میں آیا. مطعم بن عدی ایمان نہیں لائے، لیکن ہم سب کی گردنوں پر ایک احسان ہے. حضور مکے سے باہر مقیم رہے، پیغام بھیجا، چونکہ ایک بہت شریف النفس انسان تھا مطعم بن عدی. اگر مجھے اپنی پناہ میں لے لو تو میں مکے میں داخل ہو جاؤں. اس نے کہلوا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ میری پناہ. نہیں، یوں نہیں، خود آ کر لے کر جاؤ. اپنے 6 بیٹوں کو ساتھ لے کر آیا ہے وہ شخص، ہتھیار لگا کر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے میں داخلہ ممکن نہیں. لیکن اب وہ پانسا پلٹتا ہے. 11 نبوی مدینہ منورہ سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں. موسم حج ہے، حاجیوں کے پڑاؤ لگے ہوئے ہیں. محمد الرسول اللہ دعوت و تبلیغ کے لیے ابھی اس کیمپ میں، ابھی اس کیمپ میں، ابھی یہاں حاجیوں کے کسی قافلے کے پاس، ابھی وہاں. ایک گھاٹی میں اچانک 6 یثربیوں سے ملاقات ہوتی ہے. مدینہ تو اس کا نام ابھی نہیں تھا، یثرب، پہلے یثرب. حضور اپنی دعوت پیش کرتے ہیں. وہ کننکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ان کننکھیوں میں پوری تاریخ مضمر ہے. وہ رہنے والے مدینے کے، وہاں یہود کے 3 قبیلے تھے. یہودی ان کو خبر دیا کرتے تھے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے. اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی کتابوں کی بنیاد پر، اپنے صحیفوں کی بنیاد پر، اور دھمکایا کرتے تھے کہ اب تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، تم ہم پر غالب آ جاتے ہو. وہ بنیے کے انداز میں کہ اب کے مار کے دیکھ. وہ انداز جو ہے، اس وقت تو ہم دبے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں. آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے، جب اس کے ساتھ ہو کر ہم تمہارے ساتھ جہاد کریں گے تو تم ہم پر غالب نہیں آؤ گے، ہم غالب ہو جائیں گے. انہوں نے دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہے. جلدی کرو، ایمان لے آؤ، مبادا یہود سبقت کر جائیں. ذرا سوچئے، یہود کا علم فائدہ دے رہا ہے ان کو، اور یہود کے لیے وہ حجاب بن گیا. وہی علم، العلم و حجاب الاکبر، سب سے بڑا حجاب، لیکن وہ علم جو ہے دوسروں کے لیے مفید ہو رہا ہے. 6 آدمی ایمان لیا. کھڑکی کھل گئی. وہ جو بند تھا پورا ماحول کہ راستہ کہیں نہیں نکل رہا. یہاں یہ نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ خالص خدائی تدبیر ہے. اس میں کسی کے اپنے تدبیر کو کوئی دخل نہیں. ساری مسائی تو آج تک مکے میں ہوئی، اور مکے سے باہر بھی سوچا تو طائف کا سوچا. ایک سفر اور بھی کیا تھا آپ نے، اور وہ بھی اسی طرح ناکام رہا. یہ خالص خدائی تدبیر. مدینے کے 6 افراد ایمان لے آئے. اگلے سال 12، سن 12 نبوی میں 12، اس سے اگلے سال 12 نے بیعت کی. بیعت عقبہ اولا کہلاتی ہے.
اور درخواست کی کہ ہمارے ساتھ اب کوئی ایسا آدمی کیجیے جو ہمیں قرآن پڑھائے. پھر نوٹ کر لیجیے، دعوت کی بنیاد قرآن، تبلیغ کی بنیاد قرآن، تربیت و تعلیم کی بنیاد قرآن. یہ ہے وہ انفراسٹرکچر اس انقلاب کا. لوگ یہ صرف سپر اسٹرکچر کو دیکھتے، اصل مضبوطی وہ تو اس انفراسٹرکچر سے ہے. وہ بنیاد کیا ہے؟ اکبر الہ آبادی نے کہا، خوب کہا ہے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے. نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے. تو اس کو پھیلائیے. اصل جڑ بنیاد کیا تھی؟ 12 آدمی ایمان لائے، بیعت عقبہ اولا ہوئی. کہا کہ ہمیں کوئی ایک شخص دیجئے جو قرآن پڑھائے، اور قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدن. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یکے از ٹین ایجرز، نوجوان. کیسے نوجوان؟ بڑے ناز و نام میں پلے ہوئے نوجوان. 200 درہم کا جوڑا جو شام سے تیار ہو کر آتا تھا. عطر کی پوری شیشیاں اونڈیل کر نکلتے تھے تو مکے کی گلیوں میں لوگ دیکھتے تھے کون جا رہا ہے. انتہائی خوش پوش، خوش شکل، خوش مذاق، خوش لباس نوجوان ایمان لے آئے تھے. جس طرح خباب بن الارت قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، حضرت مصعب کو ساتھ کر دیا گیا، اور مدینہ منورہ میں وہی تعلیم قرآن. اور ذہن میں رکھیے ان کا نام پڑ گیا تھا مدینے میں المقری، پڑھانے والا. جا المقری، وہ آ گئے پڑھانے والے، قرآن کے پڑھانے والے. 1 سال کی محنت حضرت مصعب بن عمیر کی، اور اگلے سال 72 مرد اور 3 عورتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. یہ سن 13 نبوی ہے. اس بیعت میں یہ طے ہوا آپ ہمارے ہاں آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں. اس وقت جو کچھ قول و قرار ہوا ہے، بعض کہنے والوں نے کہا کہ اے یثرب والوں سمجھ لو، کیا قول و قرار کر رہے ہو؟ محمد کو لے کر جانا صلی اللہ علیہ وسلم، سرخ اور سیاہ آندھیوں کو دعوت دینا ہے. اچھی طرح سوچ، خوب سوچ سمجھ کر انہوں نے معاملہ کیا. ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. یہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ جو تمہید بنی ہے ہجرت کی. اس کے بعد حکم خداوندی آیا، ہجرت کا فیصلہ ہوا. وہی اسپیشل پروٹیکشن، محاصرہ ہے. ادھر وہ بھی تو نقطۂ عروج کو پہنچ چکی ہے بات. دارالندوہ میں پورا نقشہ بن چکا، قتل کر دو، اور تمام گھرانے جو ہے قریش کے ان کا ایک ایک فرد ہو، تاکہ بنی ہاشم چومکھی جنگ تو لڑ نہیں سکیں گے، کس کس سے قصاص طلب کریں گے. ہر گھرانے کا ایک ایک شخص ہو، رات کی تاریکی میں پل پڑو، یہ بھی معین نہ ہو سکے کہ محمد کس کی تلوار سے ہلاک ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. پورا نقشہ یوں سمجھیے کہ اس قبائلی زندگی کے جو پرابلمز ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر پلاننگ جو ہے وہ بالکل مکمل. اور وہی شب ہے ہجرت کی، اور وہی شب ہے محاصرے کی. اسی محاصرے میں سے نکلے محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وہ اسپیشل پروٹیکشن. نظر نہیں آئے. غار ثور میں 3 دن رہے ہیں اور ڈھونڈے نہ جا سکتے. عین غار کے دہانے تک کھوجی لے گیا ہے تلاش کرنے والوں کو. کھوج لگانے والے بھی تو غضب کے. حالانکہ حضور نے مدینے کا رخ اختیار کرنے کے بجائے بالکل دوسری طرف آپ گئے، اور بڑا دشوار گزار راستہ ہے، تقریباً 12 میل، بڑی ہی سخت چڑھائی ہے. اور وہاں جا کر غار ثور میں آپ نے
روپوشی اختیار کی، لیکن پہنچ گئے پہنچنے والے. لیکن یہ کہ اللہ کی قدرت. حضرت ابوبکر بھی ایک دفعہ گھبرائے کہ حضور اگر ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈال لی تو ہم پکڑے جائیں. یہاں وہ ہے یقین نبوت. کلا، وہ جو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ نکال دے گا. لا تحزن ان اللہ معنا، بالکل نہ چنتا نہ کرو، تردد نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ. پھر وہاں سے 3 دن کے بعد نکلے ہیں، پھر بھی تعاقب ہے. 100 اونٹوں کا اعلان ہے، بہت بڑا اعلان ہے یہ جو انعام لگا ہے. محمد کو زندہ پکڑ لاؤ یا ان کا سر لے آؤ، 100 اونٹ لے لو. سراقہ نے دوڑ لگائی ہے، پہنچ بھی گیا ہے، لیکن عین جب قریب پہنچتا ہے اس کے گھوڑے کے پاؤں دھس جاتے ہیں زمین میں. پھر توبہ کرتا ہے، باز آتا ہے، لیکن پھر وہ لالچ نظر آ رہا ہے، پھر دوڑ لگاتا ہے، 3 مرتبہ پاؤں دھسے. یہ ہے وہ اسپیشل پروٹیکشن. اسپیشل پروٹیکشن کا انکار نہیں ہے، تائید خداوندی کا انکار نہیں ہے، غیبی امداد کا انکار نہیں ہے. مسلمان ہوتے ہوئے کیسے کریں گے انکار؟ ناممکن ہے. لیکن اصل بات یہ سمجھنے کی ہے یہ غیبی تائید کب آتی ہے، یہ اللہ تعالی کی مدد کب آتی ہے؟ جبکہ انسان اپنے صبر سے، اپنے ثبات سے، اپنی محنت سے، اپنے استقلال سے ثابت کر دیتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ اللہ کی مدد کا حقدار. 10 سال وہ سامنے رکھیے اور اس کے بعد یہ راستہ ہے جو کھلا ہے. کیسے کیسے امتحان اور کیسی کیسی آزمائشیں اور کیسی کیسی ناکامیاں. اللہم الیک اشکو ذوف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس کی وہ دعا، جگر کو چھید جانے والی دعا اور مناجات. بہرحال حضور کی اس انقلابی جد و جہد کا یہ نصف ہے جو میں آج بیان کر سکا. میرے پیش نظر تھا کہ ایک ہی تقریر میں اس کو مکمل کروں، لیکن یہ کہ جو بات بھی آتی رہی میرے سامنے کوئی معین نقشہ نہیں تھا. جو بات سامنے آتی رہی اس کو میں بیان کرتا رہا. کل سیرت نبوی کا جو مدنی دور ہے اسی پر گفتگو جاری ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.